اس سے پہلے مختلف موضوعات پر گفتگو رہی۔ ابھی ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ صحابہ کرام اور ان کا ذوق عبادت ہے۔ اس موضوع پر کچھ گفت و شنید اور اس سے بیشتر آئیے آقائے نامدار مدنی سازدار ساری کائنات کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روضہ شمال علی تحیت و ثنا کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ کی بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ خود انسان اپنے بدن پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا، یہ تو اگر کوئی عضو یا کوئی حصہ نہ رہے تو اس وقت اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھ والا ہے آدمی تب تک آنکھ کا احساس نہیں کرے گا، لیکن اگر آنکھ چلی جائے تو آدمی کو آنکھ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آدمی کی سماعت اگر سننے کا معاملہ کمزور ہو جائے تو کان کا احساس ہونے لگتا ہے۔ قوت شامہ کمزور ہو جائے تو ناک کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اگر قوت گویائی ختم ہو جائے تو زبان اور قوت گویائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جو ایمان لایا اپنی بارگاہ میں 5 بار کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ 1-2 بار نہیں، 5 بار اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا تو یہ کہہ کر نہیں کہ جو کھڑا ہوا وہ فلاپ ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا حی علی الفلاح، اے میرے بندے آ نماز کی طرف۔ یہ نماز کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، حی علی الفلاح یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے کامیابی عطا کرتا رہا۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام میں زبردست عبادت کا ذوق رہا، نماز پڑھنے کا معاملہ بڑا مضبوط رہا۔ صحابہ کرام راتوں میں عبادت کریں، دن میں عبادت کریں، جب موقع ملے تب عبادت کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا بہت بڑی بات ہے یار، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں رب کی بارگاہ میں وہی کھڑا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے فوائد بھی بڑے سارے ہیں، ان میں سے آپ طبی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے فإن فی الصلاۃ شفاء، نماز پڑھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیا۔ زور سے ہر بیماری سے اللہ نے شفا عطا فرما دی، مکمل بیماری سے، اب وہ چاہے وبائی بیماری ہو چاہے جو بیماری ہو۔ اللہ کے رسول کا وعدہ سچا وعدہ ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا فرمان، آقا نے فرمایا بیماری سے شفا ہے نماز کے اندر، تو نماز ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب اگر بندہ ایسے موقع پر بھی نماز سے بھاگے، مسجدوں سے بھاگے، تو ہم کہیں گے پیارے دوائی اور علاج سے بھاگ رہا ہے، شفا سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جسے کہہ دیا یہ شفا ہے تو اگرچہ وہ شفا نہ ہو لیکن فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، شفا کا ذریعہ بناتا ہے۔ کہیں ہاتھ پھیرنا بھی بیماری سے دور شفا دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، تو جیسے ہاتھ پھیر کر کے آقا علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں تو ویسے جس بارے میں فرما دے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو نماز بھی بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کھاتا ہے، غذائیں کھاتا ہے تو بدن میں چربی آ جاتی ہے،
بہت زیادہ چربی، اور چربی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اٹیک کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں چربی بڑھنے کی وجہ سے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم اوسط 5واں حصہ صفحہ 163 کی حدیث پاک، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، حضور نے فرمایا، آقا فرماتے، ادیبو لمحاکم بذکر اللہ والصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی چربی کو ختم کرو، اپنے بدن کو کنٹرول میں رکھو، اجسامکم کنٹرول میں رکھو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو چربی ختم ہو جائے گا۔ تو سائنسی اعتبار سے بھی نماز میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بڑے فوائد رکھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ فائدہ کون کون اٹھاتا ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ درود پاک پڑھے، بات آگے بڑھائی جائے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ پردہ فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتروایا، مٹی ڈالی گئی تو ایک بڑا سا پتھر حضور نے ان کی قبر پہ رکھا دیا سرہانے، تاکہ ان کی قبر کا نشان باقی رہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں قبروں پر نشان لگانا سرکار کی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مسعود کی قبر پر بڑا سا پتھر رکھ کے نشان لگا دیا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ عثمان ابن مسعود کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ راتوں میں گھر نہیں جاتے تھے، گھر ہی نہیں جاتے۔ تب آپ کہیں کیا جیسے ہم لوگ رات بھر چاند رات میں ادھر ادھر رہے، ایسا معاملہ نہیں۔ رات بھر یہ گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ مسجد نبوی میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، گھر ہی نہیں جاتے تھے۔ رات بھر مسجد نبوی میں لگے رہتے، رات بھر عبادت کرتے رہتے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، اور مسلسل نفلی روزے رکھتے۔ ایسا نہیں کہ خالی رمضان کا، مسلسل نفلی روزے رکھتے، ہمیشہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان ابن مسعود کی بات بتائی گئی کہ وہ تو گھر جاتے ہی نہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مسعود کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد آقا علیہ السلام جب وہ آئے تو فرمایا، یا عثمان ارغبت عن سنتی، اے عثمان کیا تم میری سنت سے بھاگ رہے ہو؟ آقا کا جملہ دیکھیں، کیا تم میری سنت سے بھاگ رہے ہو؟ میری سنت سے بھاگ رہے ہو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ آقا علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں سبھی کو معلوم، لیکن سب کے حقوق کو مصطفیٰ نے ادا فرمایا، سب کے حقوق کو ادا فرمایا، اور رات میں عبادت بھی مصطفیٰ کرتے رہے، عبادت بھی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ سارے معاملات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، سارے معاملات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان ابن مسعود آئے، آقا نے فرمایا، عثمان کیا تم میرے طریقے سے ہٹ رہے ہو؟ کیا تم نے میری سنت کو چھوڑ دیا؟ معلوم آقا کی سنت کی اہمیت، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے بقرعید کی نماز ہو، ہر موقع پہ میرے مصطفیٰ کی سنت موجود ہے۔ عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ آقا کی سنت کریمہ ہے، زور سے یار، آقا کی سنت کریمہ، عید کی نماز دیری سے پڑھنا، بقرعید کی نماز جلدی پڑھنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت کریمہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت پہ عمل کر لے، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ حالات آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن زبردستی بنانا، زبردستی ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے بھی خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا تم میرے طریقے سے ہٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ، لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یا رسول اللہ، ولیکن سنتک عدل، لیکن میں تو آپ کے طریقے کو چاہتا ہوں، آپ کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔
حضور نے فرمایا جب یہ معاملہ ہے تو سنو اے عثمان، تم ہماری سنت پہ چلنا چاہتے ہو، فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأُصِيرُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عثمان۔ حضور نے فرمایا اگر تم میری سنت پہ چلنا چاہتے ہو تو سنو، میں سوتا بھی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں سوتا بھی ہوں۔ معلوم ہے پہلے اولیاء کرام کا معاملہ کیا ہے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ جلدی سوتے ہی نہیں، جلدی سوتے ہی نہیں، ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، ہمیشہ جاگتے رہتے۔ تب ان کو کہا گیا پیارے سو جاؤ، یہ سونا بھی تمہارے لیے عبادت ہے، یہ سونا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، وَأُصَلِّي، اور رات کے ایک حصے میں عبادت بھی کرتا ہوں، وَأَصُومُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، مطلب نفلی روزہ رمضان کے علاوہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے کا معاملہ چل رہا، اور میں نے عورتوں سے نکاح کیا۔ وَاتَّقِ اللَّهَ يَا عثمان، عثمان اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ۔ آقا نے فرمایا سنو، کیوں جا کے کبھی کبھی گھر میں سویا کرو، رات رات در مسجد میں عبادت کرتے رہتے ہو، جا کر کے کبھی گھر میں آرام کیا کرو۔ کہا کیوں؟ آقا فرماتے فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیونکہ گھر میں جب جا کر کے آرام کرو گے تمہاری بیوی انتظار کر رہی، اس کا بھی حق تمہارے اوپر بنتا ہے۔ یعنی اتنی عبادت کا ذوق ہے، اتنا شوق ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ذرا کبھی کبھی گھر جا کر کے بیوی کا بھی خیال کیا کرو، ان کا بھی خیال رکھ لیا کرو، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اور کہا تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق، مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر کے آتا ہے، مہمان برکتیں لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارا اپنا بھی حق بنتا ہے، تو فصوم وافطر، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ بھی رکھو، وصلی ونم، رات میں نماز پڑھو بھی اور سو بھی جاؤ۔ ارے زور سے یار، مطلب عبادت کا اتنا شوق کی آقا ذہن دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہیں، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات میں اتنا جاگ جاتے نماز پڑھتے پڑھتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت سمجھاتے جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، یہ آرام کرنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے، یہ آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے ہم لوگ تو اتنا کھاتے ہیں کہ ٹینشن ہی نہیں رہتا، لیکن میرا غوث کھانا ہی نہیں کھا رہے، جلدی پانی نہیں پی رہے، اللہ کے واسطے نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، تو میرا مولا فرماتے ہیں عبد القادر بحق علیک ان تاکل بحق علیک ان تشرب، اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم کبھی کھا بھی لیا کر، اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم تو پی لیا کر۔ عبد القادر غوث پاک سے کہنا اللہ تبارک و تعالی، جب میرا بریلی کا تاجدار دیکھتا ہے تو بہت شاندار انداز میں ترجمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو صحابہ کرام میں عبادت کے کا جو ذوق تھا، جو شوق تھا، وہ نرالا ہی کچھ تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، معلوم تیر لگ جاتا ہے، خون نکل رہا ہے، نماز میں لگے ہوئے، تیر لگ جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے، نماز میں لگے ہوئے۔ ایسے بھی واقعہ آتا ہے، حضرت علی کے بارے میں خود موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگ گیا، ایسے نکالا جا رہا تھا تو پھل کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر نکال لیا گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ تیر نکالنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں سرکار، ہم نے تو تیر آپ کے نماز پڑھنے کے دوران ہی نکال لیا، پہلے نکال لیا۔ نماز میں اتنے منہمک ہو جاتے، اتنے نماز میں ڈوب جاتے، اتنے نماز میں ڈوب جاتے۔ حضرت حاتم ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کی نماز پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا پیارا جواب دیتے۔ آپ فرماتے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میں پلسرات پر کھڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں؟ اب پلسرات پر اگر نماز پڑھنے کے تو اللہ ہی اللہ یاد آئے بندے کو، کچھ دنیا نہ دکھائی دے، پلسرات پہ کھڑا ہوں، یہ تصور کرتا ہوں، اور یہ تصور کرتا ہوں میری داہنی طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے،
بائیں طرف جہنم ہے، اور یہ تصور کرتا ہوں ملک الموت میرے پیچھے ہیں، نماز بھی ختم کر پاؤں گا یا نہیں اس سے پہلے میری روح نہ نکال لی جائے۔ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آخری نماز ہے تو کتنی اچھے سے پڑھے گا۔ دیکھو نا اکثر آدمی جب انتقال کا وقت آتا ہے تب افسوس کرتا ہے ہائے میں نے کیا کیا، میں تو جانے لگا یہاں سے، آخر جانا تھا 60 سال 70 سال کے بعد، تو میں تو قبر کے لیے کچھ کر کے ہی نہیں گیا، جو کیا خالی دنیا کے لیے کیا، جو کیا خالی گھر کو بنایا، جو کیا خالی بچوں کے لیے بنایا۔ ہم کما کے رکھتے ہیں بچوں کے واسطے، بچے معلوم نہیں فاتحہ دے نہ دے، فاتحہ دعائیں کریں نہ کریں، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہر آدمی کو سوچنا ہے، چاہے مولانا ہم صاحب میں ہوں چاہے آپ ہوں، سب کے لیے معاملہ ہے، ہر آدمی کو سوچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے۔ اچھا، عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو میں بار بار بولتا ہوں کہ انسان سمجھتا ہے کہ عبادت خالی نماز ہی ہے، عبادت خالی کیا ہے؟ نماز ہی۔ ایسا نہیں ہے یار، زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہر لمحہ عبادت ہے، ہم کہیں گے ہاں، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ حضور کی سنت پہ گزارا جائے وہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کریں گے عبادت ہے۔ کھانا کھانا کا عادت کے طور پر کھایا، روز کھاتے ہیں، عادت ہے، لیکن اس لیے کھایا کہ مصطفیٰ نے کہا سنت ہے عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا روز سوتے سونا عادت ہے، کہا مصطفیٰ بھی کبھی آرام فرما گئے لہٰذا ان کی نقل ان کی کاپی کرتے ہوئے سونا، کہا یہ عبادت ہے، تو آقا کی نقل کرتے ہوئے سونا یہ عبادت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، جس غزوے کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع۔ اس غزوے میں ہم لوگ نکلے اور ایک مقام پر سب لوگ ٹھہر گئے، تو ایک مسلمان آدمی نے ایک مشرک آدمی کی خاتون کو پایا اور اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، گستاخی کر رہی تھی اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ تو اس مشرک آدمی نے قسم کھائی کہ میں کسی نہ کسی، جانتے کیا کہا؟ فحلف اللہ انتہی حتی مریقا دامن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون نہ بہا دوں، میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ مشرک آدمی، وہ شرک کرنے والا انسان، وہ لگ گیا اسی فراق میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک مقام پر، حضور ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد حضور نے فرمایا من الرجل یکلونا، اب رات کا وقت ہے، کون یہاں پر پہرا دے گا؟ آقا نے پوچھا صحابہ میں سے، رات کا وقت ہے، منزل ہے، یہاں پر کون پہرا دے گا؟ فانتدب رجل من المہاجرین ورجل من الانصار، تو ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی دو کھڑے ہوئے، کہا سرکار ہم پہرا دیں گے۔ زور سے یار، آقا چاہتے تو صحابی کو نہ کھڑا کر دے، کیونکہ مصطفیٰ کا پہرا دینے کے لیے تو کبھی کبھی اللہ نے ہواؤں کا بھی استعمال کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہواؤں کا استعمال؟ تو کہیں غزوہ احزاب میں یہی تو ہوا تھا کہ سارے کافر ایک ساتھ آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اڑنے لگے، ان کے خیمے اڑنے لگے، ہوائیاں اڑ گئی، چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی سے حفاظت فرمائی، کبوتر سے اللہ نے حفاظت کا نظم کروایا۔ مصطفیٰ کی کیا حفاظت؟ در حقیقت حفاظت کا بہانہ لے کر کے آقا کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنا۔ وہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری ایک مہاجر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی کہاں لگائی؟ آقا فرماتے کونا فمش شعب، آقا نے فرمایا گھاٹی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے، اوپر چڑھ گئے، جو پہاڑی تھی اس پہاڑی پر چڑھنے کا جو راستہ گھاٹی کا، اس پر آقا نے فرمایا دونوں کھڑے ہو جاؤ، یہیں پہ رہو۔ اس کے بعد سارے صحابہ کرام آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب صحابہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، ابھی انصار اور مہاجر جو دونوں پہرے کے لیے مقرر کیے گئے، دونوں نے آپس میں بات کی، کہا کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر کے حفاظت کرو، کچھ دیر میں جو عبادت کر لوں، اور کچھ دیر تم آرام کرو میں عبادت کر لوں۔ اس طریقے سے دونوں نے طے کر لیا۔ تو مہاجر جو تھے وہ لیٹ گئے، انصاری کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ حدیث میں آیا وقام الانصار یصلی، مہاجر لیٹ گئے اور انصار صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، پہرا بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ زور سے آپ، اس سے بہتر پہرا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ نماز بھی ہو رہی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ حفاظت کا نظم ہے۔
نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فاطب رجل، وہی مشرک آدمی جس نے کہا تھا کسی نہ کسی کا خون بہا کر میں جب تک بہا نہیں لوں گا باز نہیں آؤں گا. آ گیا. آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ پہاڑی پر کھڑے ہیں اور ایک دم صاف رات کا سناٹا ہے، چاند کا اجالا، جس کی وجہ سے اس نے دیکھا آپ کی شخصیت نمایاں ہو گئی. سایہ دکھا، جیسے ہی سایہ دیکھا پہچان لیا کہ یہی آدمی ہے جو لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے. فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، چنانچہ اس مشرک نے تیر کمان سے تیر کو نکالا، مطلب ترکش سے تیر کو نکالا، کمان میں لگایا، لگانے کے بعد نشانہ سادھا اور نشانہ سادھا چھوڑ دیا تیر کو. وہ انصاری صحابی نماز پڑھ رہے، وہ تیر آ کر کے انہیں لگ گیا، خون ان کے بدن سے نکلنے لگا. فَنَزَعَهُ، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو نکالا. تین، ایک دو نہیں، ایک تیر لگا، نکال کے پھینک دیا، خون بہ رہا. پھر دوسرا تیر آیا، اسے بھی نکال کے پھینک دیا، خون بہ رہا. تیسرا تیر آیا، اسے بھی نکال کے پھینک دیا، خون بہ رہا ہے. ثم رکع وسجد، اس کے بعد رکوع سجدہ کیا. ثم انتبہ صاحبہ، جب خون زیادہ نکلنے لگا تو جو مہاجر صحابی تھے وہ جاگ گئے، اور جاگنے کے بعد دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے. اور وہ مشرک جو تیر چلا چکا تھا اس نے دیکھا جب لوگ جاگ چکے ہیں تو وہ بھاگ گیا. لیکن جب مہاجر نے دیکھا خون زیادہ ہے تو کہا ما بالانصار من الدم، خون دیکھا تو خون دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ، ارے اللہ کی باقی تم نے ہمیں کیوں نہیں جگا دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ارے میں کیسے جگا دیتا، نماز میں پڑھ رہا تھا، تیر لگ رہے تھے لیکن تیر کا درد کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا. ایسے تم کو جگا دیتا، تیر کے درد کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا. اور آگے ایک جملہ پھر کہا کیسے تم کو جگا دیتا؟ كنت في سورة اقراها فلم احب ان اقطعها، ارے میں نے ایک ایسی سورت کی تلاوت شروع کر دی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سورت کو مکمل کر لوں، اس سورت کو مکمل کر لوں. عبادت کا ذوق دیکھیں آپ، عبادت کا ذوق. تیر لگائے خون بہ رہا لیکن نمازیں ادا ہو رہی، نمازیں ادا ہو رہی. یہ صحابہ کرام کا شوق ہے عبادت. اور ہم لوگ کا تو خالی رمضان میں موسم سیزن آیا اور اس کے بعد سیزن ختم ہو گیا، چاند نکلا سیزن ختم. اللہ تعالی ہم سب کو نماز رمضان اور غیر رمضان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بات، ایک سوال آپ کر سکتے تھے مولانا صاحب، خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خون نکل جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں علمی اعتبار سے. پہلا جواب یہ ہے کہ وہ مسئلہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس واقعے کے بعد کا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے بعد مسئلہ آیا ہو کہ خون نکلنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں رہا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلا شبہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب کے لیے قانون نافذ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دے. تو حضور نے ان کو اجازت دے رکھی ہو. بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں. بہرحال تو اس طریقے سے ان کے اندر جذبہ تھا نماز پڑھنے کا. اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کا شوق عطا فرمائے. اصل نماز کا معاملہ جو ہے رمضان کے علاوہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی نمازیں کی پابندی ہوتی ہے. کریں گے نا پابندی انشاءاللہ؟ زور سے بولے کریں گے نا انشاءاللہ. مسجد بھی سن لے ہوئے اتنی زور سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ. روزے میں چلیے مسجد کی در و دیوار سب گواہی دیں گے نا کہ مولا یہ دیوانے آ کے مجھے آباد کر رہے تھے. اور مسجد کی گواہی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی نہیں لے گا تو کس کی لے گا؟ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، سبھی جانتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، عائشہ صدیقہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے بھانجے بھی ہیں. حضرت اسما کے بیٹے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر ان کے لڑکے ہیں. اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی بھتیجے ہیں. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی بھتیجے ہیں، کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتے میں بھائی لگتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی اتنی عبادت کرتے کہ صحابہ کرام میں ان کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا. مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر. اتنی عبادت کرتے، زبردست عبادت کا ذوق. چنانچہ اسد الغابہ اور تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا لی کہ میں 3 رات مسلسل عبادت کروں گا.
زور سے آپ. ہماری قسمیں تو عجیب و غریب ہوتی ہیں. صحابہ کرام قسمیں کھائیے کہ 3 رات کنٹینیو عبادت ہوگی. ہماری قسمیں کیا ہوتی ہے اس کے گھر نہیں جانے گا. بھائی بہن کے لیے قسم کھائے گا, بہن بھائی کے لیے, بیٹا باپ کے لیے, سب نہیں جاؤں گا ان کے. ایک صحابی ہے جن کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنی بہن کے گھر جانے سے قسم کھا لیا جاؤں گا ہی نہیں بہن کے گھر. حضور کی بارگاہ میں پہنچے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی قسم توڑو, کفارہ ادا کرو, اپنے بہن کے گھر جایا کرو, اپنے بہن کے گھر جایا کرو. قسم توڑو تو ایسی قسم توڑنا ہے, کفارہ ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے قسم کھائی کہ میں 3 رات مسلسل عبادت کروں گا. تو کیا کہ معلوم فَلَيْلَةٌ هُوَ قَائِمٌ حَتَّى الصَّبَاحِ, تو ایک رات جب عبادت کرنے لگے تو کھڑے کھڑے پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزار دی. پوری رات کھڑے کھڑے گزار دی, قیام میں پوری رات گزار دی حضرت عبداللہ ابن زبیر. دوسری رات آئی وَلَيْلَةٌ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى الصَّلَاةِ, دوسری رات آئی تو رکوع میں رہے, پوری رات رکوع میں رہے یہاں تک کہ سویرا ہو گیا. پوری رات رکوع میں رہے, پوری رات. اور جب تیسری رات آئی وَلَيْلَةٌ هُوَ سَاجِدٌ حَتَّى الصَّبَاحِ, جب تیسری رات آئی تو سجدے میں سر رکھ دیا, تو پوری رات سر نہیں اٹھایا یہاں تک کہ پوری رات ختم ہو گئی. مطلب ایک رات قیام ہو رہا ہے, دوسری رات رکوع ہو رہا ہے, تیسری رات سجدہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عبادت کا شوق صحابہ کو عطا فرمایا, ایسا جذبہ صحابہ کرام میں رہا. خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داڑھی سفید ہو چکی ہے, آپ مسجد میں ہیں, عشاء کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے مصروف ہو گئے. عبادت کرتے رہے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ عبادت سے فارغ ہوئے تو دعا کرنے لگے, اور دعا میں خوب آنسو نکل رہے, خوب رو رہے ہیں اپنے اعتبار سے. اللہ تو اس بزرگ اس بوڑھے کے ساتھ سفید داڑھی کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, مولا گناہوں کو معاف فرما. پوری رات گزر گئی, مؤذن آ کر کے فجر کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد دروازہ بند کرنے کے لیے جا رہا ہے. پوری رات عبادت کرتے رہے. ایسے نہیں امام اعظم کے بارے میں آیا کہ آپ تو 1-2 رات نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 45 سال آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. 1-2 سال نہیں, 40 یا 45 سال کنٹینیو. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اماموں کا امام بنا دیا, امام اعظم بنا دیا, سب سے بڑا امام بنا دیا. یہ امام اعظم کی عبادت کا معاملہ رہا. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر معلوم ہے قرآن کتنا پڑھتے تھے, رات رات میں رکوع میں سجدے میں کیا کرتے تھے. تو معلوم ہے ایک روایت میں عزد الغابہ کے اندر آیا, فرماتے رکع ابن الزبیر یوم رکعتا فقرأت البقرۃ وآل عمران والنساء والمائدہ وما رفع راسہ. فرماتے عبداللہ ابن زبیر نے ایک رکعت ایسی نماز پڑھی جس ایک رکعت میں 1-2 آیت نہیں بلکہ 4 بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کا ڈالیا. کون کون بڑی بڑی صورتیں؟ نمبر 1 سورہ بقرہ. سورہ بقرہ 2.5 بارے میں ہم لوگ تو خالی اگر 2 صفحہ 3 صفحہ پڑھ دیے پاؤں دکھنے لگتے ہیں تراویح میں. سورہ بقرہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ مکمل, سورہ آل عمران کو مکمل کر ڈالا, سورہ نساء, سورہ مائدہ, اور سر کو اٹھایا بھی نہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عبادت کا معاملہ رہا کہ ایک رکعت میں 4 بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. اس انداز میں عبادت کا شوق تھا, ذوق تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلوم ہے. انہی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کبھی کبھی نماز پڑھنے لگتے تو پرندے بھی آ کر کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے زور سے. اب پرندوں کو کچھ سمجھتا ہے تبھی تو آ کے بیٹھ رہے ہیں, پرندے بھی آ کر کے بیٹھ جاتے. یہ عبادت میں لگے ہیں, پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے. ان کے بارے میں تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا کہ جب عبادت کرنے لگتے تو منجنیق ہوتا ہے, منجنیق جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں کھلوں میں, تو منجنیق سے اگر پتھر بھی ان کے بازوں میں گرا دیا جائے تو عبداللہ ابن زبیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ عبادت ہی میں لگے رہتے تھے. اتنا شوق تھا, اتنا ذوق تھا عبادت کا. اور کیوں نہ ہو, آخر وجہ کیا ہے, اتنی عبادت کا شوق کہاں سے آ گیا, یہ ذوق کہاں سے آ گیا کہ مسجد میں اتنی عبادت کر رہے ہیں, رات رات بھر قرآن کی تلاوت, رات رات بھر سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کرنا, آخر یہ کہاں سے آیا.
اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہجرت کے بعد سب سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ کوئی اور نہیں، عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی تھی، اور جب ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تو ان کو حضور کے پاس پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر عبداللہ ابن زبیر کو چٹا دیا تھا۔ اسی لعاب دہن کی برکت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رات بھر میں 1-2 سورتیں نہیں بلکہ 4 بڑی بڑی سورتیں ایک رکعت میں تلاوت فرما رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کی برکت، سوچو خالی چٹایا ہے تو یہ مقام آیا۔ زور سے جو نکتہ دینا چاہتا ہوں نکتہ لے لیں آپ۔ خالی ایک بار تھوک دے دیا نگل گئے تو اس کی یہ برکت ہے۔ سوچو جس کو اپنی زبان مصطفیٰ نے دے کر جس کو چسایا ہو، ایک بار تھوک لگایا نگل گئے تو یہ مقام آیا۔ اور میرا حسین، میرا حسن جب بھی یہ پیاسے ہوتے، تشنا ہوتے، مصطفیٰ اپنے لب کو نکال کر، اپنی زبان کو نکال کر ان کے منہ میں ڈال دیتے، شہزادے چوس کر کے اپنی پیاس کو مکمل کر لیتے۔ اسی لیے تو معمولی نہیں رہے، شہادت کا شوق کھینچے جا رہا ہے، معلوم ہے پھر بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکتیں، اور آقا کا لعاب ظاہر سی بات ہے کھارے پانی میں پہنچ جائے تو پورا کا پورا پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر آقا کا لعاب سمندر میں جاتا تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ جیسے کھارے کنویں میں گیا، صحابہ نے کہا سرکار سارے کنویں کا پانی کھارا ہے، سارے کنویں کا پانی کھارا ہے، میٹھا پانی نہیں مل رہا، ہم کس سے پانی پیے؟ آقا نے اپنا لعاب ڈالا ایک کنویں کے اندر، اور جب ڈال دیا لعاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیا تھا۔ تو جب اللہ نے وہاں میٹھا فرمایا، اگر سمندر میں مصطفیٰ کا لعاب جاتا، میرا ایمان کہتا ہے پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا، پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب چٹایا تھا، اسی کو کہتے ہیں تحنیک، گھٹی میں پلانا، اتنا گھٹی میں پلا دیے۔ الحمدللہ ہماری گھٹی میں پلا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ غریب نواز کے دیوانے ہیں، ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہم مخدوم کے ماننے والے ہیں، ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہے کہ ہم امام احمد رضا کا چرچا کرنے والے ہیں، ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہمارے گھٹی میں پلایا گیا مولا کائنات کے غلام ہیں، ہمارے گھٹی میں پلایا گیا ہم صحابہ کرام کے پہرے دار ہیں۔ سمجھے نا، گھٹی میں پلاتے، گھٹی اسی کو بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے گھٹی میں پلایا تھا اپنا لعاب، گھٹی میں پلایا تھا، اس لیے عبادت کی اتنی لذتیں لیتے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ہندوستان بڑا خوش نصیب ملک ہے یار، زور سے یار، ہمارے ملک کی بات ہوتی ہے تو مزہ ہی کچھ اور ہے یار، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوں سے تھا ہمارا۔ جی بہت ساری اس میں حکمت ہے کہ ہندوستان بڑا پیارا ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، کچھ صحابہ کو بھی ہندوستان میں مدفن اور آرام کرنے کی جگہ عطا فرمائی۔ 2 صحابی تو بڑے مشہور ہیں، مالک بن دینار، دوسرے صحابی تمیم داری۔ یہ تمیم داری وہ صحابی ہیں کہ سب سے پہلے مسجد نبی پہلے رات میں اندھیرا ہوتا تھا، رات میں اندھیرا ہوتا تھا، جس کو عبادت کرنا تو رات میں جا کے اندھیرے میں کرتا، ایک دم اندھیرا رہتا تھا، اجالا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس سے مشعل لا کر کے مسجد نبوی میں سب سے پہلے اجالا فرمایا، سب سے پہلے اجالا فرمایا۔ اور جب اجالا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے تمیم داری، تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کو روشن فرما دے، تمہارے گھر کو روشن فرمایا۔ الحمدللہ تو کالی کٹ کی سرزمین میں کیرلا کے علاقے میں حضرت تمیم داری آرام فرمایا، ہندوستان کے سرزمین پر آرام فرمایا، وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہے حضرت امام ابن سیرین فرمان فرماتے، تاریخ ابن عساکر 11واں حصہ صفحہ 75 کے اندر فرماتے، اللہ تمیم الداری کانا یقرأ القرآن فی رکعہ،
حضرت تمیم داری جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن مقدس پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایک دو بار نہیں، کالا یا کرو مسلسل کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں قرآن مقدس مکمل کر لیتے تھے۔ کیسے مکمل کر لیتے تھے؟ آپ عقل حیران ہے تو ہم کہیں کہ عقل حیران ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی بات، تو جو کرامت ہے وہ دماغ میں کہاں آتی ہے؟ اگر کرامت دماغ میں آ جائے تو اونٹ کا بیٹھنا سمجھ میں آ جائے، کرامت سمجھ میں آ جائے تو انا ساگر کا آنا سمجھ میں آ جائے، جب نہ سمجھ میں آئے سمجھ لینا، جب نہ سمجھ میں آئے سمجھ لینا کہ اللہ کے نیک بندے سے ہوا ہے، اگر یہ ولی ہے تو کرامت ہے، نبی ہے تو معجزہ ہے، ولی ہے تو کرامت ہے، نبی ہے تو معجزہ ہے، تو یہ معجزہ یہ کرامت عقل میں جلدی آتی نہیں ہے۔ تو حضرت تمیم داری حضرت علی کے بارے میں آیا، آپ زمین سے پاؤں اٹھاتے گھوڑے پہ سوار ہونے تک ایک مرتبہ قرآن مقدس مکمل کر لیا کرتے تھے۔ بہت سلو بولے یار، یہ بھی عقل میں نہیں آتی بات، تو کہے جب عقل میں نہ آئے تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کرامت ہے کہ چاہتے چاہتے آپ قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا شوق عبادت، ذوق عبادت۔ جی معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلوائیوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا، گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ نے کیا کہا تھا ان بلوائیوں سے؟ کہتی ہیں کہ تم لوگ ایسے کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان تقتلوا فقد کان یحیی اللیل کلہ بالقرآن فی رکعۃ، تم لوگ ایسے کو قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو جو ایک رکعت میں پوری رات گزار دیتا ہے، پوری رات میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، ایک رکعت میں پوری رات گزار دیتا ہے، اور ایک رکعت میں پوری رات گزار دیتا ہے، پوری رات میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کو شہید کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ نے فرمایا جو جس حال میں جائے گا روزے میں انشاء اللہ اس کا حشر بھی ویسے ہی فرمائے گا۔ تو عثمان غنی آئیں گے، قرآن مقدس ہمیں سناتے ہوئے چلے جائیں گے، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں شوق عبادت رکھا، ان میں سے ایک ابو ہریرہ، کون نہیں جانتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ان کے گھر میں وہ ان کی زوجہ اور ان کے خادم تھے، تو انہوں نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، رات کے 3 حصے، ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ عبادت کرتے، ایک حصے میں ان کا خادم عبادت کرتا، دوسرے حصے میں ان کی بیوی عبادت کرتی، اس طریقے سے تینوں جو ہے نا رات کے 3 حصوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ اللہ اللہ وہ صحابی ہیں کہ اب کیا کہنا، مصطفیٰ جان رحمتی ان کی عظمت کو بیان فرماتے، خود انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا پسند کیا تھا، کوئی کھلائے نہ کھلائے، ان کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، ہر آدمی بتاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، ابو ہریرہ دیکھو آقا کی بارگاہ میں رہنا کتنا پسند ہے، بھائی ہر آدمی سے پوچھو اللہ کی بارگاہ میں رہنا پسند ہے کہ نہیں؟ آپ کو رہنا پسند ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، رہنا پسند ہے کہ نہیں؟ اگر پسند ہے تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے لیے ایک بار سبحان اللہ بول دیں آپ، سستی بھی دور کرتا ہے نا، سستی بھی دور ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں رہنا پسند تو ہے، ہم پوچھیں کہ بھائی مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہی ہے نا، تو مسجد میں رہنا کس کی بارگاہ میں رہنا؟ زور سے بولیے نا، اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے، اور لوگ اس میں ہی بھاگ کے جاتے ہیں، ہوٹل کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہوٹل کی بارگاہ میں، روڈ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ، ان کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اسے پانی بارگاہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، یہ بارگاہ باقی رہنے والی۔ تو آتے ابو ہریرہ آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے، کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں، ایک بار بھوک لگ گئی اور شکایت بھی نہیں کرتے کہ سرکار مجھے کھانا کھلاؤ، ارے بتایا وہاں جاتا ہے جہاں معلوم نہ ہو، مصطفیٰ کو تو سب معلوم ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانے پینے کے پرواہ کیے بغیر حدیث یاد کرتے۔ ایک بار بھوک لگی ہے، راستے میں نکل گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بات ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، جب آئے تو ابو بکر نے سلام کیا، مسئلہ پوچھا کہ یار اب تو کھانے کو پوچھ لیں گے چہرہ وغیرہ دیکھ کر کے، ابو بکر نے جواب دیا، مسئلہ بتایا، چلے گئے، کوئی توجہ نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پوچھوں گا، سب مسئلہ پوچھوں گا، سلام کروں ہو ہی جائے گا، کھانے کا انتظام، سلام کیا، مسئلہ پوچھا، وہ بھی جواب دیا، مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ اور یہ کیا معاملہ ہے یار، دونوں نے نہیں پوچھا، کھانے کے لیے دونوں نے نہیں پوچھا، اتنے میں آقا علیہ السلام آ گئے،
ابو بکر کو معلوم ہے، کیوں پوچھوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کا مہمان بننے والا ابو ہریرہ ہے۔ عمر کو معلوم ہے، کیوں بلا کے لے جاؤں؟ مصطفیٰ کا مہمان بننے والا ہے، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہے تو ہماری بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی آئے، ابو ہریرہ کو دیکھا، سلام کیا، ابو ہریرہ کو کہا چلو ساتھ میں آؤ۔ ابو ہریرہ ساتھ میں چل گئے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا، کیا رکھا ہوا ہے؟ دودھ کا ایک پیالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ کتنے آدمی پی پائیں گے؟ ہم لوگ تو کہیں بھائی روزے افطاری کے ٹائم پہ تو میں اکیلے کے لیے کافی ہے نا، لیکن آقا کی بارگاہ کا ہے، یہ دودھ عام ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں رہا ہے۔ جب سوچو دودھ جو آقا کی بارگاہ میں اتنا فائدہ پہنچائے گا، جو آقا کی بارگاہ کا دودھ ہے کتنا فائدہ پہنچائے۔ آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو لے کے آؤ پیالہ۔ ابو ہریرہ لے کر کے پیالہ پہنچتے ہیں، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ کا من تو یہ کہ بول دے میں اب بھی پی لوں، لیکن آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب اصحاب صفہ کو لے کے آؤ۔ اصحاب صفہ کون ہے جانتے ہیں؟ جو آقا کی بارگاہ میں رہ کر احادیث کو یاد کیا کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں رہ کر قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، مطلب علم حاصل کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں لے کر گیا، 70 لوگ تھے، ابو ہریرہ گئے بلا کے لائے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان 70 کو پہلے پلاؤ، غور سے یار، پہلے ان 70 کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ سوچ رہے یار ان کو بھوک تو مجھے لگی ہے، لیکن ابو ہریرہ مجھے لگی ہے، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے بھوک کس کو لگی ہے۔ آقا نے فرمایا سب کو پلاؤ، سب کو پلایا، 70 لوگ پی گئے، لیکن پیالے میں دودھ اتنا کا اتنا ہی باقی ہے، اتنا ہی باقی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کا پیالہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا دودھ ہے۔ سوچے جب دودھ جو غیر جاندار ہے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو صحابہ رہتے ہیں، جو آقا کے گھر والے رہتے ہیں، وہ مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اپنی عقیدت جتنی ہے اتنا فائدہ ملتا ہے، عقیدت کمزور ہے تو کچھ نہیں ہوتا، عقیدت مضبوط ہے تو اللہ مضبوط فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ پلا دیا، بچا پیالہ، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو، اشرب یا ابا ہریرہ، پی لیا، پھر بھی دودھ باقی کا، اور پیو کا، اور پیا، اور پیو، اور پیا، فرماتے شکم سیر ہو گئے۔ سب کو پلانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے اس پیالے کے دودھ کو نوش فرمایا ہے۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ پہلے اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد خود کھاؤ، یہ آقا کی سنت کریمہ ہے۔ حالات فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر مانے دودھ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جن سے اتنے صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ دودھ سے منہ پھر گیا، پھر ایسا نہیں کہ منہ گھما لیا، نہیں، اتنا پی لیا، اتنا شکم سیر ہو گئے کہ اب پینے کی حاجت ہی نہیں، بس منہ پھر گیا، اتنا سیر ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے سب دودھ عطا فرمایا۔ تو یہ ابو ہریرہ کا معمول ایسا کہ ہمیشہ رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں خود عبادت کرتے، ایک حصے میں آپ کی اہلیہ محترمہ، ایک حصے میں آپ کا خادم عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی، ایک بات اور آئی ان کی معلوم، حضرت تمیم داری نے ایک جبہ خرید رکھا تھا، کائے کے واسطے معلوم، فکانا یلبسہما فی اللیلۃ التی یرجی انہا لیلۃ القدر، اور وہ جبہ بڑا خوبصورت تھا، جانتے کب پہنتے تھے؟ یہ جبہ اس وقت پہنتے تھے، اس رات میں پہنتے تھے جس رات کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ یہ شب قدر ہے۔ شب قدر میں وہ جبہ، وہ لباس پہنا کرتے تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ بہرحال صحابہ میں عبادت کا شوق تھا۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت شاندار پڑھتے تھے، قرآن بہت زبردست۔ حضور نے خود فرمایا تھا کہ چند لوگوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، ابی ابن کعب سے سیکھو، تمیم داری سے سیکھو، سالم سے سیکھو۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا ان لوگوں سے سیکھو قرآن پڑھو۔ ماں عائشہ صدیقہ، عائشہ کی نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رک گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیری سے پہنچی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کہاں رہ گئی تھی؟ ماں حابسک، کس چیز نے تم کو روک دیا؟ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی، عرض کرتی سرکار کی بارگاہ میں، سمعت قاریہ یقرؤ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، فذکرت بالحسن قراءتی، تو اما عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں ان کے حسن تلاوت کا ذکر کرنے لگی، بہت شاندار تلاوت کرنے، بہت زبردست تلاوت کر رہے تھے، تو میں وہیں پہ رک گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو اپنی چادر اٹھائی اور باہر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ حضرت سالم موجود تھے، تو آقا کا جملہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، اے سالم سنو، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تم جیسے لوگوں کو میری امت میں پیدا فرمایا، تم جیسے لوگوں کو میری امت میں پیدا فرمایا کہ نماز ہو گئی پھر بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا زبردست ذوق عبادت ہے صحابہ کرام کا، کیا زبردست عبادت کا انداز ہے صحابہ کا۔ بس آخری بات پیش کروں، چونکہ سبھی لوگ آپ جگے ہوئے بھی ہیں اور ڈبل معاملہ بھی ہو گیا، اور مولانا کا کام ہی یہی ہے، صحیح بات ہے نا، یہ مولانا کا کام یہی ہے، آخرت میں اللہ نے قبول کر لیا تو یہی کام آئے گا، ہے نا، یہی کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو سب لوگ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ویسے پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، میں کسی سے نہیں کہا تو آپ نہیں پڑھتے ہیں، میں اپنے نفس کو خاص طور سے خطاب کرتا ہوں، سن نفس امارہ، نماز اب پڑھنا ہے، مکمل پڑھنی ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ہاتھ مت اٹھائیں، ٹینشن مت لیں، آرام سے نمازوں کا خالی وعدہ کر کے جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کو مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جی آخری بات، یہ بڑی زبردست بات ہے، اس سے اللہ کے ذات پر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ بھی۔ صحابہ کا کتنا مضبوط تھا اور ہمارا دیکھیں، صحابہ کرام کا کیسا تھا دیکھیں۔ اسد الغابہ تیسرا حصہ صفحہ 377، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود معلوم ہے نفلی روزہ جلدی نہیں رکھتے تھے، ہفتے میں 1 یا 2، بس زیادہ نہیں رکھتے تھے، بس 1-2 رکھ لی کافی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نفلی روزہ کیوں زیادہ نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا بس 1-2 کافی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں کمزور ہوں، بدن سے بہت کمزور تھے، میں کمزور ہوں، زیادہ روزہ نفلی رکھ لیتا ہوں تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، تو میں نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں صحیح سے، تو نماز ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور ان کے گھر میں خالی بچیاں ہی بچیاں تھیں۔ جب ان کے وصال فرمانے کا وقت قریب ہوا، بیمار ہو گئے، تو ان کی عیادت کے لیے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے تو جانے کے بعد دیکھا تو فرمایا ما تشتکی، کسی چیز کی شکایت ہے، کوئی درد ہے آپ کو؟ تو ہم لوگ ہوتے بتاتے بدن میں یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جانتے کیا جملہ ہے؟ ذنوبی، میرے گناہ مجھے درد دے رہے ہیں، میرے گناہ مجھے درد دے رہے ہیں۔ جبکہ عبداللہ ابن مسعود کو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں آیا، ان کو، ان کی والدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، زور سے رسول نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے پاک، عبداللہ ابن مسعود کو اور ان کی والدہ کو آقا نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ پھر بھی دیکھیں جذبہ کیسا ہے، غیرت ایمانی کیا ہے۔ کہتے کیا کسی چیز کا درد ہے؟ کہا ہاں گناہوں کا درد ہے۔ تو کہا فما تشتہی، تو جب گناہوں کا درد ہے کیا چاہتے ہو آپ؟ ہم لوگ ہوتے ہیں نا بیمار آدمی، یہ درد ہے وہ درد ہے، تو ہم لوگ پوچھتے کیا ڈاکٹر کو بلائیں، کیا دوا لائیں کیا؟ تو ویسے انہوں نے کہا گناہوں کا درد ہے تو کیا کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ کریں ہم؟ تو انہوں نے کہا رحمت و ربی، بس اللہ کی رحمت کی خواہش ہے، اللہ کی رحمت ہو جائے بس، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے۔ کہا کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ الا آمر لک بطبیب، کیا میں کسی ڈاکٹر کو بلا کر لے کر کے آؤں؟ کہا طبیب امرضنی، ارے جو ڈاکٹر ہے، جو شفا دینے والا ہے، اسی کی جانب سے بیماری ہے، اسی کی جانب سے، مطلب شفا بیماری سب من جانب اللہ۔ اگرچہ جو غلط چیزیں ہیں، نامناسب چیزیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے، تو کہا سب اللہ کی طرف سے۔ تو کہا ایسا ہے جب یہ معاملہ ہے تو کیا تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو کہا لا حاجت علی فی، میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ بچیاں ہیں، بچے ہیں نہیں، تو وظیفہ مقرر کر دیں گے، ان کا بھی خرچ ہوتا رہے گا، بچوں کا بھی خرچ چلتا رہے گا، علاج و معالجہ کا معاملہ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کی خودداری نے کہا نہیں، خودداری کہیں یا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کہیں؟ تو کہا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہا یکون لبناتک، آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ ہو جائے گا، ان کے کام آئے گا۔ تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اتخشى علی بنات الفقر،
اے عثمان کیا تم ڈرتے ہو کہ میری بچیوں پہ محتاجی آ جائے گی؟ کیا اس بات کا تمہیں خوف ہے کہ میری بچیاں محتاج ہو جائیں گی؟ فرماتے نہیں، انی امرت بناتی ان یقرانا کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بچیوں کو سب کو حکم دے رکھا ہے روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقہ ابدا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو روز رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، محتاجی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، محتاجی کبھی نہیں آتی ہے اسے۔ تو کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو بول کے رکھا ہے۔ کیا ایمان ہے یار، آقا کے فرمانی پر ایمان ہے نا مضبوط، اور عبادت کا ذوق کتنا زبردست ہے، خود قرآن پڑھتے ہیں، بچیوں کو بھی قرآن پڑھنے کا ذہن عطا فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔